السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن و خلاصہ قرآن کا آج 10واں سیشن ہے۔ پچھلے پارے کے آخر میں سورہ انفال میں مال غنیمت کے احکام بیان ہوئے۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالی مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جو مال غنیمت تھا اس کی تقسیم میں تھوڑا اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ مال غنیمت کے 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا بتایا کہ اللہ اور رسول کا حق ہے، اللہ اور رسول ہی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو 4 حصے مجاہدین میں برابر تقسیم کیا جائے گا، اور 1 حصہ اللہ کا رسول کا ہے، جو یتیموں، مسکینوں اور عزیزی جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے نبی دے دیں گے، یہ بتا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کہ جب تمہاری ملاقات ہو دشمن کے ساتھ تو پھر اس وقت تم ثابت قدمی دکھاؤ اور اس وقت اللہ کی مدد کے طلبگار رہو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی تمہیں کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور آگے پھر اصول بتا دیا وَاطِیعُوا اللَّهَ یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے میدان جنگ کے اندر بھی، وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں اختلافات پیدا نہیں کرنے ہیں، بزدلی نہیں دکھانی ہے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا جب تم پر مشکل وقت آئے میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے پھر آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ کافروں کی طرح تکبر نہیں کرنا اگر فتح مل جاتی ہے، اگر تم غالب ہو جاتے ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ہمیشہ دشمن سے لڑنے کے لیے ساز و سامان، جہاد کے جتنے آلات ہیں، اگرچہ تمہارے پاس تعداد نہیں ہے، اتنا اصل نہیں جتنا کافروں کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی تم نے جتنا آپ سے بن پڑتا ہے کافروں کے مقابل میں جہاد کے لیے تیاری کر رکھا کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھارو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، 70 سردار قید ہوئے تھے مشرکین کے، کافروں کے، تو اب اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مشاورت کی کہ ان کو چھوڑنا چاہیے یا قتل کرنا چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے بار صورت مشاورت سے ان کو چھوڑ دیا فدیہ لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل فرمائی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم کہ ان کو چھوڑنا نہیں تھا، ان کو قتل کرنا تھا، چونکہ ابھی معاملہ ہو چکا ہے، اللہ کا حکم چلو گزر چکا، اللہ کے نبی نے کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور آگے مہاجرین اور انصار کا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اللہ کے دین کی خاطر، انصار وہ ہے جنہوں نے ان کو ٹھکانے دیے، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ پکے ٹھکے مومن ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، یہ صورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کچھ احکامات نازل فرمائے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ کیونکہ یہاں پر کسی مشرک نے پھر رہنا نہیں ہے، مشرک کے لیے مسجد حرام میں، مکہ میں، حرم میں رہنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے اسلام کی روح سے، اس لیے یا تو یہ اسلام قبول کریں یا یہ ہے کہ یہاں سے جلائے وطن ہو کے چلے جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پھر کچھ معاہدات تھے، کچھ کفار کے ساتھ اللہ کے نبی نے پہلے سے معاہدے کیے تھے، اللہ نے فرمایا ان کے معاہدوں کو برقرار رکھا جائے، وہ 9 مہینے تک کے معاہدے تھے۔ اور کچھ کو اللہ کے نبی نے جن سے معاہدے بغیر تعین مدت کے تھے یا جن سے معاہدے نہیں تھے، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ان کو 4 مہینے تک کیا کیا جائے، مہلت دی جائے، 4 مہینے کے اندر اسلام قبول کریں یا مکہ کو چھوڑیں یا قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں زمانہ جاہلیت سے یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور خانہ کعبہ کی کیا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ اس کو وہ بطور فخر اور بطور تکبر کے کہتے تھے ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، مومنین کا کام ہے کہ مسجد حرام کی کیا کریں، خدمت کریں اور مسجدوں کو وہ کریں، آباد کریں۔ لہٰذا یہ مشرکین جو کام کر رہے ہیں اگرچہ ایک مسلمان کرے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن چونکہ مشرک اگر مسجد حرام کی خدمت کرتا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نام کی شے نہیں ہے، ایمان کے بغیر اعمال معتبر نہیں ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، ان آیات میں غزوہ حنین کا ذکر ہے کہ غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں نے لشکر مسلمانوں کا بہت بڑا تھا، تو مسلمانوں کے اندر ایک صحابہ کے اندر تھوڑی سی یہ پیدا ہوگی کہ پہلے ہم تعداد میں بہت کم ہوتے تھے، اس کے باوجود ہمیں فتح ملتی تھی، اب تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، انشاءاللہ ہم فتح لے لیں گے۔ تو یہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں تکبرانہ انداز تھا، اللہ کو یہ بات عجب پسندی تھی، پسند نہیں آیا، تو وقتی طور پر درمیان میں ایک وقت حنین میں ایسا آیا کہ ایک جگہ میں سارے صحابہ پھنس گئے، وہاں اوپر سے تیر اندازوں نے حملہ کیا، کچھ صحابہ شہید ہوئے اور وقتی طور پر شکست بھی ملی تھی، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر بعد میں اللہ نے فتح دے دی، لیکن بتا دیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر تمہارے ساز، تمہارے اسباب اور تمہارے آلات کسی کام کے نہیں ہیں، تمہاری تعداد کسی کام کی ہے۔ اور اسی طرح وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ان آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید اللہ نے فرمائی۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے، وہ اللہ کے نبی تھے، نیک لوگ تھے، لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی یہود کے علماء کی یہاں پر مذمت بیان ہو رہی ہے۔ سمجھو کہ وہ دین کو تبدیل کرتے تھے لوگوں سے دنیاوی اسباب لے کر، مال و دولت لے کر، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی سی رقم کے بدلے میں اللہ کی آیات کو مت بیچو، تو یہود کے علماء اس طرح کرتے تھے، تو اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہاں اللہ تعالیٰ آگے غار کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو 3 دن گزارے اور پھر ان کا آپس میں جو ہوا، تو اللہ نے یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے جس کو اللہ نے بھی صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ غار کے دہانے پر کافر پہنچ گئے آپ علیہ السلام کی کھوج کرتے ہوئے، تو صدیق اکبر کو ڈر ہوا کہ اللہ کے نبی کو ابھی تو یہ تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ غار کا واقعہ مکمل یہاں پر اشارتاً ذکر فرما دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ جہاد و زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں کہ کس کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کے بیان کیا۔ فقراء، مساکین، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت اس سے پوری نہ ہوتی ہو، عاملین جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور لوگ ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اس سے زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد وہ نو مسلم جو ابھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ اسلام میں مزید پختہ ہو جائیں۔ اور پھر رقاب، غلاموں کو چھڑانے کے لیے مکاتب قسم کے غلام جو ہیں۔ والغارمین، غارمین سے مراد جن کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرضے کو نیچے دبے ہوئے ایسے لوگوں کی زکوٰۃ سے مدد کریں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یا اللہ کے راستے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والے مدارس وغیرہ کے مدارس کے بچوں کو دے دیں زکوٰۃ۔ وابن السبیل سے مراد مسافر ہے، ایک بندہ ایک جگہ پھنس گیا سفر میں، گھر میں تو بڑا امیر تھا لیکن یہاں پر حالت سفر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی مدد آپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے پیغمبر آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ ایسے فاسق لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مدینہ کے جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، ان کے بیٹے صحابی تھے، جب وہ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو بیٹے نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی کو جنازہ پڑھانے کے، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو نہیں جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر آپ نے آج کے بعد ان منافقین میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے، کسی کے قبر میں آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور فسق کی حالت میں یہ مر جاتے ہیں، تو لہٰذا ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کا جنازہ پڑھائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو یہ 10ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں 11ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔